اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لہم، اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ حلال چیزوں کا ایک بڑا وسیع دائرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حلال کی ہیں، جن کی تفصیلات کچھ پیچھے گزر گئی ہیں اور قرآن پاک میں احادیث میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ جو چیزیں حرام ذکر کی گئی ہیں ان کے علاوہ تقریباً سبھی کچھ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اور خاص طور پر آگے شکار کا تذکرہ ہے جس کے حوالے سے پہلے بھی کچھ گفتگو ہو گئی تھی، اور یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ شکار کے احکام ذکر کیے ہیں، اور شکار کے خاص طور پر احکام ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا انحصار ہی گزر اوقات ہی شکار پر ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ سمندروں کے کناروں پر ساحلی علاقوں میں رہتے ہیں ان کا بہت زیادہ دار و مدار مچھلی کے شکار پر ہوتا ہے، اور اسی طرح مچھلی شکار کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور کچھ مچھلی بیچتے ہیں اور باقی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ ان کے گزر اوقات کا طریقہ کار ہے۔ اور جو لوگ جنگلوں میں اور جنگلوں کے آس پاس رہتے ہیں ان کا زیادہ تر انحصار جنگلی جانوروں اور پرندوں کے شکار پر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی وضاحت سے ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو جانور زندہ حالت میں ہمارے ہاتھ آ گئے ان کو تو مسنون طریقے سے ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر مسنون طریقے سے عام طریقے سے ذبح نہیں کریں گے تو پھر وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کا شکار ہم شکاری جانوروں کے ذریعے سے کرتے ہیں، کوئی بھی درندہ سدھار کر اس کے ذریعے شکار کرتے ہیں، اور عام طور پر کتوں کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔ تو کتوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتے سدھائے ہوئے ہوں۔ اگر سدھائے ہوئے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ شکار اگر کیا گیا تو وہ شکار اپنے پاس پہنچنے سے پہلے مر گیا تو اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا۔ اور سدھائے ہوئے ہونے کے، سکھائے ہوئے ہونے کی حد یہ ہے کہ اس کو اگر وہ شکار پکڑ لے تو اس کو زخمی کرے، زخمی کرنے کے بعد اپنے مالک کے پاس لے کر آئے، اس میں سے خود نہ کھائے، اپنی طبیعت اور اپنی فطرت کے خلاف کرے، کیونکہ درندہ جب بھی شکار کرتا ہے تو وہ خود کھاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو ایسا سکھایا کہ وہ اپنے نفس کے تابع نہیں رہا بلکہ آپ کے تابع ہو گیا ہے اور اپنے نفس کے خلاف کرنے لگ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو سکھا لیا ہے اور وہ سیکھ گیا ہے۔ تو شکار کرے، اس کو زخمی کرے، اور زخمی کرنے کے بعد وہ آپ کے پاس لے کر آئے، اور آپ نے اس جانور کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہو۔ چنانچہ اگر بسم اللہ پڑھ کے نہیں چھوڑا تو پھر بھی وہ جانور مر گیا تو اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا اور وہ سیکھا ہوا ہے تو اس کا شکار جائز ہے۔ اور اگر آپ نے تو معلم سیکھا ہوا کتا ہی چھوڑا تھا لیکن راستے میں اس کے ساتھ کوئی اور کتا بھی اس شکار میں شریک ہو گیا جو سیکھا ہوا نہیں تھا، سدھایا ہوا نہیں تھا، تو اب بھی معاملہ یہاں پر خراب ہو گیا، اس لیے کہ اس میں شبہ پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے شکاری کتے سے زخمی ہو کے مرا ہو،
اور عین ممکن ہے کہ دوسرے غیر سیکھے ہوئے جانور کے زخمی کرنے سے مرا ہو تو اب بھی اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کتے نے اس کو زخمی نہیں کیا بلکہ اس کے پکڑنے سے، گلا دبنے سے وہ جانور مر گیا تو پھر بھی اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کا زخمی ہونا ضروری ہے کہ زخمی ہو اور اس کا خون نکلے تو پھر اس کا کھانا جائز ہوگا۔ اور دوسری صورت پرندوں کے ذریعے سے پرندوں کا یا جانوروں کا شکار ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کے لیے باز یا شکرا اس قسم کے جانور استعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی سدھائے ہوئے ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ باز ہو یا شکرا ہو یہ بھی ہمیشہ اپنے لیے شکار کرتا ہے، شکار کر کے کھاتا ہے، اور اس کے سیکھے ہوئے ہونے کی حد یہ ہے کہ شکار کے پیچھے اس کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد اگر آپ اس کو بلائیں تو وہ شکار کو چھوڑ کر آپ کی آواز پہ واپس آ جائے۔ اگر وہ واپس نہیں آتا تو پھر وہ سیکھا ہوا نہیں ہے۔ اگر وہ شکار کو چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیکھا ہوا ہے، اس نے پرندے کا یا کسی جانور کا شکار کیا، اس کو زخمی کیا اور زخمی کر کے آپ کے لیے اس کو بچا لیا، تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تھا تو اس کا کھانا بھی جائز ہوگا۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اور ان شکاری درندوں یا پرندوں کا شکار جن کو تم نے سکھایا ہوا تھا اس طریقے کے مطابق جیسا کہ تم کو اللہ نے تعلیم دی ہے، اور اللہ نے جو تعلیم دی ہے، اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے، اس کی تفصیلات میں نے عرض کر دی ہیں کہ وہ اپنے نفس کے خلاف کریں اور آپ کے کہنے پر چلیں۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو تم کھا سکتے ہو اس میں سے جس کو وہ تمہارے لیے بچا لیں۔ اگر خود اس میں سے کھاتے ہیں تو پھر وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اگر تمہارے لیے بچاتے ہیں تو پھر اس کو کھا سکتے ہو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کا نام ان پر لے لیا کرو، چنانچہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کو چھوڑا ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر خدا نخواستہ وہ جانور مر گیا تھا اور گلا دبنے سے مر گیا تھا، زخمی نہیں ہوا تھا، یا بسم اللہ پڑھ کے نہیں چھوڑا تھا، یا ایسے درندے سے شکار کروایا جو معلم سیکھا ہوا نہیں تھا، تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ سے کوئی بھی معاملہ چھپنے والا نہیں ہے، اور وہاں پر پیشی بھی ضروری ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن، یہ میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بھی آیات نازل ہوئی تھیں، تو بتایا گیا تھا آج کے دن یعنی آج سے لے کر بعد تک ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ جتنی بھی حلال کی ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری انسانی فطرت کے مطابق ہیں اور انسان کے لیے پاکیزہ ہیں، اور انسان کی طبیعت کا میلان ان کی طرف ہوتا ہے، اور جو خبیث چیزیں ہیں جن کی طرف انسانی فطرت کا میلان نہیں ہوتا اور ان کے اندر روحانی یا جسمانی کسی نہ کسی طرح کا کوئی ضرر ہے، تو وہ چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ بعض چیزوں کا ضرر فوری ہوتا ہے، بعض چیزوں کا ضرر رفتہ رفتہ ہوتا ہے، لیکن جتنی بھی چیزیں اللہ نے منع کی ہیں وہ ساری کی ساری مضرات میں سے ہیں، نقصان دہ ہیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور یہاں پر ایک اور مسئلے کی طرف بھی متوجہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا کھانے سے مراد یہاں پر ذبیحہ ہے۔ ان لوگوں کا ذبیحہ جن کو کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال ہیں۔ اہل کتاب یعنی یہود اور عیسائی، اس وقت ان کا طریقہ کار مسلمانوں کے طریقہ کار سے ملتا تھا، اور یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ہی ذبح کرتے تھے، اور طریقہ کار بھی ایک تھا، چنانچہ ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال اور جائز ہے، اور مسلمانوں کا ذبیحہ ان کے لیے حلال اور جائز ہے۔ آج کل کے یہود و نصارہ میں سے اکثریت دہریہ قسم کے ہیں، وہ مذہب کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں،
چنانچہ جب وہ مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ان کا ذبیحہ بھی جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ان کا طریقہ کار اسلامی طریقہ کار کے خلاف ہے تو تب بھی ان کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، اور اگر وہ اللہ کے نام کی بجائے کسی اور کے نام پر ذبح کرتے ہیں تو ایسا ذبیحہ تو مسلمانوں کا بھی جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ ان کا ذبیحہ جائز ہو۔ اس لیے شرط یہی ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر اور مسلمانوں کے طریقے کے مطابق جانور کو ذبح کرتے ہوں اور اللہ کو اور آسمانی کتاب کو مانتے بھی ہوں، تو پھر ان کا ذبیحہ جائز ہوگا، وگرنہ ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ کافی تفصیل طلب موضوع ہے کہ آج کل کون کون سے طریقے ذبح کے چل رہے ہیں، اور یہ عیسائیوں کے ہاں یورپ وغیرہ کے اندر کس طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ کافی تفصیل طلب معاملہ ہے جس پر مستقل کتابیں بھی موجود ہیں۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے، یعنی تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اہل کتاب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزیں ہمیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں صحیح نہیں ہیں روحانی اور جسمانی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔